والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے اور باب الاعتصام بالکتاب و سنہ اس کی فصل ثالث ہے. یہ حدیث پاک حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم. حضرت عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد ثم اقبل علینا بوجہہ. عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ پھر نماز پڑھانے کے بعد حضور نے اپنا رخ انور ہماری طرف کیا. اپنا رخ انور بوجہہ ہماری طرف کیا، یعنی نصیحت کرنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے سرکار اسلام نے صحابہ کی طرف رخ کیا. فوعظنا موعظۃ بلیغۃ. حضرت عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ اس وقت سرکار علیہ السلام نے ہمیں انتہائی بلیغ واضح و نصیحت فرمائی. یعنی حضور علیہ السلام کا یوں تو کلام سراپا فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوتا تھا. عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ حضور نے اس دن نماز پڑھانے کے بعد جو ہمیں خطاب کیا تو فوعظنا موعظۃ بلیغۃ، واضح فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہمیں واضح و نصیحت کی، اور ایسی نصیحت کی کہ ذرفت منہا العیون کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں. حضور کی نصیحت کو سن کر کے بڑی پر تاثیر نصیحت تھی، آنکھیں اشکبار ہو گئیں. وبجلت منہا القلوب، اور حضور کی نصیحت سن کر کے ہمارے دل خوف زدہ ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ کا عشق دل میں ایسا مدزن ہوا کہ آنکھیں بہہ پڑی اللہ کی محبت میں، اور اللہ کی خشیت میں دل ایسا ڈرا کہ تھر تھر کانپنے لگا. صحابہ یہ مطلب کیفیت ہو گئی صحابہ کرام کے. یعنی حضور السلام کا واضح و نصیحت، یوں تو سرکار کا ہر واعظ پر تاثیر ہوتا تھا پیارے، ہر واعظ. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ میں تیرے حسن بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زباں کے صدقے، برنگ برنگ خوشبو دلوں پہ اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا. یہ معنی ہے برنگ خوشبو دلوں پہ اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا. یعنی حضور السلام کے مبارک کلمات ایسے پر تاثیر ہوتے تھے نا کہ ڈائریکٹ جا کر دل پر لگتے تھے، اور سننے والے صحابہ تھے. تو یہ کیفیت بتایا. ویسے بھی میرے آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ حضور کا ایک معجزہ تھا کہ سرکار فرماتے اوتیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم دیا ہے. جوامع الکلم اس کو کہتے ہیں کہ سرکار بات مختصر کرتے، آدھی لیٹی کی بات ہوتی، آدھی لین کی، لیکن اس آدھی لین کی بات میں سمندروں جیسی وسعت ہوا کرتی تھی. جیسے کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بھر لیتے تھے پیالے میں، یہ کیفیت ہوتی تھی. یعنی بات حضور کا کلام مختصر ہوتا تھا، لیکن اس کے معنی، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کا مطلب، اس میں وسعت اور گہرائی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. یہ جوامع الکلم ہے. سمجھ رہے؟ تھوڑی یعنی یوں سمجھ لو کہ حضور نے اپنے مبارک کلام میں ایک چھوٹی سی حدیث میں جب سے دنیا پیدا ہوئی بنی اس وقت سے لے کر کے آخری میں جنت میں جانے والا جنت میں جائے گا، ان تمام درمیان کے جو حالات تھے سرکار نے ایک مختصر خطبے میں بیان فرما دیا تھا صحابہ کرام کو، اور وہ آج بھی حدیث میں لکھا ہوا ہے. یہ حضور کی شان تھی اور یہ حضور کا معجزہ تھا کہ بہت زیادہ باتیں چند کلمات میں سرکار بیان کر دیتے تھے. حضرت عرباض بن ساریہ کہتے ہیں اس دن سرکار نے ہمیں ایسی نصیحت کی کہ ہمارے آنکھیں اشکبار ہو گئیں سرکار کا کلام سن کر، دل خوف زدہ ہو گئے اللہ کی خشیت میں. فقال رجل، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کان ھذہ موضعۃ مودع. یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ یہ الوداعی نصیحت ہے جو آپ ہمیں کر رہے ہیں. صحابہ بھانپ لیے. یہ یعنی جیسے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے. جیسے ایک بندہ مطلب وفات پانے کا وقت ہوتا ہے تو کوئی نصیحت کرتا ہے، تو صحابہ نے اس بات کا احساس کر لیا کہ، اور کہا بھی کہ یا رسول اللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہمیں یہ الوداعی نصیحت کر رہے ہیں، گویا کہ اب آپ ہمارے درمیان سے جدا ہو جائیں گے. اب آپ ہمارے درمیان سے. صحابہ کی بھی مطلب نگاہ دے کے
हुजूर ने किसी को बताया नहीं कि मेरे वफात का वक़्त करीब आ गया है, लेकिन सहाबा हुजूर की बात को सुन करके समझ गए, तरबियत पाते थे ना, हुजूर की सोहबत में रहा करते थे। कहने लगे कि कान हाज़ी मौइज़तु मुवद्दिन, ऐसा लगता है कि ये अलविदाई नसीहत आप हमें फरमा रहे, अब इसके बाद नसीहत नहीं करेंगे और हमसे रुखसत हो जाएंगे। फ़ाउसिना, तो मेरे आका हमें कुछ वसीयत करें। सहाबा कहने लगे और हमें वसीयत करे, नसीहत करे। फ़क़ाला, तो मेरे हुजूर ने फरमाया कि ऊसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ कि हमेशा तकवा, परहेज़गारी और अल्लाह के डर अपने दिल में रखे रहना, अल्लाह से डरते रहना। अब देखो हुजूर का मुबारक जुमला सिर्फ कहा तक़वल्लाह, अल्लाह से डरते रहना, वस्समे वत्ता, और अपने अमीर की बात सुनना, कबूल करना, उनकी इताअत करना, इताअत करना। वइन कान अब्दन हबशियन, अगरचे हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। ये सरकार दो जुमला फरमाया, एक लेन भी नहीं हुआ, लेकिन इस दो जुमले में आखिरत के यानी दीन की तमाम बातें शामिल हो गई। तकवा कहने से मुराद है कि सारे अहकाम दीन पर अमल करेगा बंदा तो ही जाकर मुत्तकी होगा। और वो जो कहा कि वस्समे वत्ताते, इससे सियासी तमाम उमूर का सरकार ने मसला हल कर दिया, यानी सियासी उमूर के ताल्लुक से जो बातें अहकाम होते हैं ना, अहकाम होते हैं, वस्समा वत्ता कहने से वो तमाम सियासी उमूर यानी दीनी उमूर और सियासी उमूर के बारे में सहाबा को नसीहत दो जुमले में सरकार ने फरमा दिया। ये शान है कलाम, है कितना दिलकश किताब तेरा। तो फरमाया मेरे आका ने अल्लाह से डरते रहना, अहकाम इलाहिया के अहकाम मुस्तफ़ा की पाबंदी करते रहना, और अगर तुम्हारा कोई अमीर हो, अमीर तो अमीर की इताअत हमेशा करना, अगरचे तुम्हारा अमीर एक हबशी गुलाम ही क्यों ना हो। अगर अमीर है, तुम्हारा हाकिम है, उसकी बात मानना, और ये वाजिब याद रखना। और ये भी लेकिन याद रखना अमीर की मतलब इताअत सिर्फ उन उमूर में की जाएगी जो शरीयत के मुताबिक हो। अगर शरीयत के ख़िलाफ़ अमीर कोई हुक्म देता है तो उसकी इताअत नहीं की जाएगी, उसकी इताअत नहीं की जाएगी। अमीर की इताअत सिर्फ उसमें की जाएगी, उसमें की जाएगी। जैसे कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, तुम में जो अमर वाले हैं, इससे दो गिरोह मुराद है। मुफस्सिर फरमाते हैं बाज़ कि उलमा की जमात है उल अम्र मिनकुम, जिनकी इताअत का अल्लाह ने हुक्म दिया है। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद बादशाह इस्लाम है, हुक्काम इस्लाम है, ये भी मुराद है। अल्लाह ने इनकी इताअत का हुक्म दिया है, लेकिन कब, जब ये अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक अहकाम के मुताबिक हुक्म देंगे तो ही इताअत की जाएगी, और अगर उसके ख़िलाफ़ हुक्म दें तो फिर इन अमीरों की इताअत नहीं की जाएगी। इस तरह से और भी हदीसें हैं जिसमें सरकार ने लोगों को अपने हाकिम की, अपने अमीर की, बादशाह इस्लाम की इताअत करने का मतलब हुक्म दिया, ताकीद फरमाई, लाजिम कर दिया। इन्हीं हदीसों को देखकर जो आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनको यजीद पलीद से बड़ी मोहब्बत है, यजीद जो पलीद था ना, यजीद से बड़ी मोहब्बत है, वो आज भी यजीदियों के हमनवाई करते हुए ये कहते हैं कि देखो यजीद अमीरुल मोमिनीन था तो हुसैन को चाहिए कि, जबकि हदीस में है कि अपने अमीर की इताअत करे, तो हुसैन ने इताअत नहीं की, हुसैन ने बगावत। ये कहते हैं कि अमीर यजीद, जो यजीद पलीद अमीर बना तो अमीरुल मोमिनीन था, तो हुसैन को चाहिए था कि उसकी इताअत करते, वाजिब था। अमीर की इताअत ना करके उसके ख़िलाफ़ जाना ये बगावत है, बगावत। यानी गोया कि इस तरह यजीद पलीद को अमीरुल मोमिनीन साबित करके नवासे रसूल को बाकी तसव्वुर करते यजीदी जहन रखने वाले आज भी हैं इस रुए ज़मीन पर। उलमा ने लिखा है कि यजीद पलीद खबीस मरदूद ये अमीर नहीं था असल में। भाई अमीर ये खुद बन बैठा था, अमीर नहीं था। हम ऐलान कर दे कि चलो आज से हम हिंदुस्तान के पीएम हो गए, तो आप मानेंगे हमारी बात? तो इसी तरह उसने भी किया है। अमीर बनने के जो तकाजे होते हैं वो यजीद पलीद में नहीं था, खबीस में। वो तो खुद खड़ा हो गया था, नहीं हम अमीर हैं। तो हर कोई इंसान अपने आप को अमीर कहेगा तो क्या हम उसकी इताअत हर एक जो दावा करना शुरू कर दे उसकी इताअत करेंगे? यजीद पलीद अमीर था ही नहीं। जब अमीर ही ना था इमाम हुसैन पर उसकी इताअत करना वाजिब भी नहीं था, वो तो पलीद था। और दूसरी बात यह है कि यजीद चलो अगर अमीर बना भी तो किस चीज़ में इताअत करवाना चाहता था? अल्लाह की नाफरमानी में, खिलाफ शरा उमूर में, उसके रसूल की नाफरमानी में। तो अमीर की इताअत खिलाफ शरा कामों में करना जायज़ ही नहीं है, बल्कि ना करना वाजिब है।
تو یزید تو ہی کرتا تھا، تو امام حسین پر کہاں لازم آیا کہ معاذ اللہ یزید پلید کی بیعت کرتے، ان کی اطاعت کرتے؟ وہ تو خبیث امیر بننے کے لائق کیا تھا، وہ تو غلام بننے کی بھی لائق نہیں تھا۔ لیکن آج یزیدی ہم نوا جو لوگ ہیں وہ اس طریقے سے بات کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بات بتایا کہ میرے آقا نے ایک بات اور بتائی، عاجزی کا درس دیا کہ تمہارا امیر، تمہارا حاکم ایک حبشی غلام ہو، اس کی بھی اطاعت کرنا۔ اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی جب وصال کا وقت قریب آیا تو حضور نے روم کی فتح کے لیے ایک لشکر دیا حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کو۔ حضور کے منہ بولے جو بیٹے تھے اور غلام تھے، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن حارثہ، سمجھ رہے ہیں نا، اسامہ زید بن حارثہ۔ تو حضرت اسامہ جو تھے یہ حضور کے غلام تھے، تو ان کو سرکار نے تقریباً 10,000 کا لشکر دے کر کے روم کی فتح کے لیے بھیجا تھا۔ جیسے ہی شہر مدینہ سے باہر نکلے تھے نا تو حضور کا وصال ہو گیا، یہ لشکر واپس چلا آیا، سرکار کا وصال ہو گیا۔ اب صدیق اکبر کی خلافت آئی تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ جس لشکر کو سرکار نے ترتیب دے کر کے روم کے لیے بھیجا تھا، جس کو امیر بنایا تھا، وہ تیاری کرے، وہ جائے۔ حضور علیہ السلام کی مبارک مرضی کے خلاف ہم کر نہیں سکتے ہیں۔ تو لشکر حضرت اسامہ تیار ہو گئے اور لشکر میں جانے کے لیے امیر بن گئے۔ حضرت صدیق اکبر دیکھیں کہ امیر کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ اسامہ بن زید ان کی عمر 17 یا 19 برس کی ہے۔ صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین ہیں، نائب رسول کی جگہ پر کرسی پر بیٹھے ہیں، خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن جانتے ہو 60 برس کی عمر ہے۔ جب اسامہ بن زید اپنا لشکر لے کر کے جانے لگے تو صدیق اکبر نے اسامہ بن زید، جبکہ وہ گویا کہ ان کی اولاد ہی لگیں گی، عمر کتنی کم ہے، گھوڑے کی پشت پر بٹھایا اور گھوڑے کی نکیل پکڑ کر کے، امیر المومنین 60 برس کا صدیق اکبر گھوڑے کی نکیل پکڑ کر کے چل رہے تھے۔ اسامہ بن زید گھوڑے سے کود کر نیچے اتر آئے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو آپ کے سامنے بچے ہیں، آپ پیدل، ہم گھوڑے پر۔ کہا اسامہ بیٹھ جا، میرے مصطفیٰ نے تجھے اس گھوڑے پر بٹھایا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ امیر کی، حضور نے ان کو امیر لشکر بنایا تھا، امیر لشکر۔ صدیق اکبر 60 برس کی عمر ہو کر کے، خلیفۃ المسلمین ہو کر کے، کس طریقے سے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کے پیدل چل رہے ہیں اور اسامہ بن زید کو گھوڑے پر بٹھا کر کے لے کر کے جا رہے ہیں۔ یہ امیر کی اطاعت ہوتی ہے۔ تو بہرحال آگے حدیث پاک مکمل کر لیتے ہیں۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا ان قریب وہ دیکھے گا کہ اختلاف بہت واقع ہو رہے ہیں، بہت اختلاف دیکھے گا۔ سرکار کی نگاہ نبوت تو قیامت تک کا مشاہدہ کر رہے تھے اور لوگوں نے دیکھا حضرت عثمان غنی کے دور خلافت سے اختلاف شروع ہو گیا، مذہبی اختلاف بھی شروع ہوا، مذہبی اختلاف بھی اور سیاسی اختلاف بھی شروع ہوا۔ عثمان غنی کے دور خلافت سے سیاسی اختلاف شروع ہوا، مولا علی کے دور خلافت سے مذہبی سیاسی دونوں اختلافات شروع ہو گئے، بلکہ میرے آقا نے عثمان غنی کو انگوٹھی دیا تھا، عثمان سنبھال کر رکھنا، جس دن یہ انگوٹھی گم ہو جائے گی تم سے نا تو اس دن فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا، پھر کبھی قیامت تک بند نہ ہوگا۔ عثمان غنی کی 6 برس خلافت کرنے کے بعد وہ انگوٹھی کنویں میں گر گئی، گم ہو گئی۔ اور انگوٹھی کا گم ہونا تھا اسی درمیان جو پہلا فتنہ اٹھا عثمان غنی کے دور میں، عبداللہ بن سبا نام کا جو سبائی فتنہ تھا، یہودی تھا، جھوٹا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بنا، محب اہل بیت بنا، اس نے جو پورا گھوم کر کے اختلاف مچایا اور شیعہ فرقے کی بنیاد رکھی، یہ اختلاف آج تک چلا آ رہا ہے۔ شیعہ فرقے کا بانی عبداللہ بن سبا ہے، اس نے رکھی تھی، یہی کہتا تھا لوگوں کو ہائے ظلم ہو گیا، مولا علی کی خلافت کا حق تھا، ابو بکر نے غصب کر لیا، عمر نے غصب کر لیا۔ ہاں یہ جا کر کے کبھی مصر جاتا، کبھی شام جاتا، کبھی بصرہ جاتا، کبھی کوفہ جاتا، جا کر کے لوگوں کو پورا گروہ تیار کر لیا، اور یہی سبائی وہ گروہ ہے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید بھی کیا۔ اس دور سے جو فتنے کا دروازہ کھلا تو آج تک بند نہیں ہوا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان قریب جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ کثیر اختلاف دیکھے گا، مذہبی بھی اختلاف۔ مولا کائنات کے دور میں خارجی فرقہ پیدا ہوا، رافضی فرقہ پیدا ہوا، اور کیا کہتے ہیں کہ جبریہ قدریہ فرقہ پیدا ہو گئے، اور اس کے بعد پھر قیامت تک فرقے بنتے رہیں گے۔
فعلیکم بسنتی، پھر میرے آقا فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، جب اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے بسنتی، میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور جو میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ہیں ان کی بھی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، تمسکو بہا، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، وعضوا علیہ بالنواجذ، اور دانتوں سے اس کو دبا لو مضبوطی کے ساتھ تاکہ چھوٹنے نہ پائے۔ تو حضور کا جو قول فعل ہے یہ بھی سنت ہے، خلفائے راشدین کے اقوال اور افعال یہ بھی سنت، حضور نے فرمایا یہ بھی سنت ہے، جو صحابہ کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے میرے آقا فرماتے سنت پر عمل کرو، میری سنت کو، حدیث نہیں فرمایا، کیونکہ حضور السلام کی سنت جتنی ہے وہ حدیث ہے، لیکن حضور کی ہر حدیث پر عمل کرنا ممکن نہیں، یاد رکھنا، بعض حدیثیں منسوخ ہیں، بعض حدیثیں حضور کے ساتھ خاص ہیں، یہ بھی یاد رکھنا کہ بندہ اہل سنت تو ہو سکتا، اہل حدیث نہیں ہو سکتا ہے۔ سرکار نے نہیں فرمایا کہ میری حدیث پر عمل کرنا، خلفاء راشدین کی حدیث پر عمل کرنا، چونکہ تمام حدیثوں پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، نہ بندہ کر سکتا ہے، لیکن سنت وہ چیز ہے کہ تمام حضور کی سنت پر، خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا چاہیں تو بندے عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم پر میری سنت، میری خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور فرمایا کہ نئی نئی باتوں سے پرہیز کرنا، جو نئے عقیدے بنے ان سے دور رہنا، ان سے بچتے رہنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جو نئی چیز خلاف شرع جو عقیدے ہوں یا خلاف شرع جو اعمال ہوں اور شریعت و سنت سے ٹکراتے ہوں وہ بدعت ہے اور وہی گمراہی ہے، وہی گمراہی ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ جو چیزیں نئی پیدا ہوں، چاہے وہ عقیدے کے تعلق سے ہوں یا عمل کے تعلق سے ہوں، اور میرے دین اور میرے سنت اور میرے شریعت سے ٹکرا رہے ہوں، اس کے مخالف ہوں، تو سمجھ لیجیے گمراہی ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم ان سے دور رہنا اور میرے سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرتے رہنا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تیری بارگاہ میں التجا ہے، میرے